خلائی سفر اور انسانیت کا مستقبل، کیا انسانوں کے لیے کہکشاں میں جا کے بسنا ممکن ہے؟ 1970 کے عشرے کے وسط میں ماہر طبیات جیرڈ آنل خلا میں انسان کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے ساتھیوں کی سوچ اس بارے میں غلط تھی۔ بہت سے لوگ دوسرے سیاروں پر جا کے بسنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر انہوں نے اندازہ لگایا کہ نظام شمسی میں ایسے ریئل اسٹیٹ زیادہ نہیں جہاں جا کر رہائش اختیار کی جا سکے۔ سیاروں کی زیادہ تر سطح آبادیاں قائم کرنے کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ وہاں کے ماحول انتہائی سخت اور وہاں آنے جانے کے لیے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ اونل نے متبادل کے طور پر ایسی آبادیوں کا تصور پیش کیا جو کرہ ارض کے قریب خلا میں معلق ہوں، ان کی شکل سلنڈر نما ہو اور جن کے اندر سبزہ، جنگلات، جھیلیں اور کھیتیں ہوں۔ ان کے خواب نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا اور ان میں سے ایک شخص حالیہ دنوں بین الاقوامی سرخیوں کا موضوع رہا۔ سن 1980 کی دہائی میں پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک سیمینار کے دوران اونل کے اس تصور کا ایک طالب علم پر بڑا اثر پڑا۔ اس نے انسان کو زمین سے باہر جا کر آباد ہونے کے امکان پر غور شروع کر دیا۔ اپنے اسکول کے اخبار سے بات کرتے ہوئے اس طالب علم نے کہا تھا کہ زمین محدود ہے اور اگر عالمی معیشت اور انسانی آبادیاں اسی رفتار سے بڑھتی رہیں تو صرف خلا ہی ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں انسان رہ سکے گا، اور اس اسٹوڈنٹ کا نام تھا جیفری بیزوس۔ یہ سمجھنے کے لیے بیزوس جیسے کھرب پتی خلا میں کیوں جانا چاہتے ہیں، ان کے اثر و نفوذ کو جاننا ضروری ہے۔ عام آدمی کے لیے بلو رینج اور اس کے مقابلے میں دوسری نجی خلائی پروگرام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی کہ چند انتہائی دولت مند افراد انتہائی مہنگے راکٹوں میں بیٹھ کر خلائی سفر کر کے اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک کلائمیٹ چینج، عالمگیری وبا، بڑھتی ہوئی عدم مساوات اور دیگر عالمی مسائل کے پیش نظر اس سیر حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ مگر ان کوششوں کے پیچھے ایک بڑا جذبہ کار فرما ہے، اور وہ ہے خلا میں جا بسنے کا۔ بیزوس تنہا وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ زمین سے باہر جا کر رہنے کا سامان کرنے میں ہی انسان کی بقا کی ضمانت ہے۔ کوئی ایک صدی سے لوگ زمین کی فضا پر ایک تمدن قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور بیزوس کے ساتھیوں کے بعد اور آنے والی نسلیں ایسا ہی کرتی رہیں گی۔ انسان کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کہکشاں کو بسانے کا خیال تقریباً 2 صدی پرانا ہے۔ اس سے قبل لوگ نہیں سمجھتے کہ کائنات غیر آباد ہے اور اس میں نئی آبادیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ روسی خلائی سائنسدانوں نے نیوکلیئر انرجی سے چلنے والی خلائی گاڑی کی مدد سے سیارچوں پر جا کے رہنے کی دلچسپ تجویز پیش کی تھی۔ 1911 میں ایک مضمون میں انہوں نے لکھا تھا کہ ممکنہ طور پر انسانیت کا بیطن حصہ کبھی نہیں مرے گا، اور جب ایک سورج بجھ جائے گا تو وہ انسان دوسرے سورج کے نظام میں جا کر بسیرا کر لیں گے۔ ان میں سے ہی ایک آواز سائنس فکشن رائٹر سیم کرن کی ہے، جن کا لکھنا ہے یا کہنا ہے کہ خلا میں ہمیں اپنی بقا کے بارے میں دل فریب تصور تو فراہم کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں ہم چاہیں جتنی نوری سال سفر کر لیں، ہم اپنی پیدا کردہ علائشوں سے دامن نہیں چڑھا سکتے۔ کرن لکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک اچھی آبادی تو موجود ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کی کشل شکل زبردست ہے اور اس کی فضا ہمیں مؤثر شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ماحول میں ہم سانس لے سکتے ہیں۔ سورج کی شکل میں یہاں تجدید توانائی کا لامحدود ذخیرہ موجود ہے جو کم سے کم 1 ارب سال تک چلے گا۔ ہمارے اس کرہ ارض پر 8 ملین سے زیادہ انواع ایسے ہیں جن کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنا ہم نے ابھی شروع ہی نہیں کیا۔ یہ انواع ہمیں خوراک، ہوا، ادویات، صاف پانی مہیا کرتی ہیں۔ کچھ ہمارے لیے نغمہ سرا ہے، کچھ ہمارے ہوا کو معطر بناتی ہیں،
اور یہ سب مل کر ہماری اس کرہ ارض کو انتہائی حسین بنائے ہوئے ہیں۔ فی الحال نہ تو خلائی سیاحت اتنی زیادہ ہے اور نہ ہی کہکشاؤں کی آبادیاں موجود ہیں جو اس خطرے سے نپٹنے میں ہماری مدد کر سکیں۔ جہاں تک ماحولیاتی تبدیلی کا سوال ہے تو اگرچہ اس وقت یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کہ فوری طور پر انسانی بقا کا مسئلہ پیدا ہو جائے، مگر قلیل مدت میں یہ اربوں انسانوں کی مشکلات میں اضافہ ضرور کرے گا۔ آبوں، جنگلوں کی آگ اور شدید گرمی کے تناظر میں بہت سے ناقدین نے شوخیاں خلائی سفر کرنے والے ارب پتیوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ ان مسائل کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چند ایسے لوگ بھی ہیں جو کم از کم اس وقت کہکشاؤں کی نو آبادیوں کے تصور سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ کہکشاؤں کا تمدن بالآخر ہمارے تمدن کا ہی حصہ ہے۔ شاید بیزوس کے اونل کے سلنڈر کا خواب حقیقت بن جائے۔ شاید یہ ہماری نو کو بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔